نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ مولانا العظیم. الحمد لرب هو شاف لسقیم والشکر لمن ارحم من كل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ من کل ذنب ذنب وخطیۃ واتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ حسبی ربی جل اللہ. نور محمد صلی اللہ عرض غلام فقیر ہے اب رحمت اللہ تعالی علیہ. داخل رحمت ہوں ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب. لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ. نور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اپنا دل اپنے خدا سے ہے لگایا ہم نے. اپنا دل اپنے خدا سے ہے لگایا ہم نے.
الفت غیر سے دل اپنا اٹھایا ہم نے، الفت غیر سے دل اپنا اٹھایا ہم نے، اپنا دل اپنے خدا سے ہے لگایا، آمین۔ الفت غیر سے دل اپنا اٹھایا ہم نے، الفت غیر سے دل اپنا چھڑایا ہم نے، اپنا دل اپنے خدا سے ہے لگا، غیر سے اپنی محبت کو چھڑایا ہم نے، غیر سے اپنی محبت کو چھڑایا ہم نے، رب معبود سے جی اپنا لگایا ہم نے، رب معبود سے جی اپنا لگایا ہم نے، اپنا دل اپنے خدا سے ہے لگایا ہم نے، الفت غیر سے دل اپنا چھوڑا، ذرے ذرے سے عیاں نور ہے اس کا یارو، ذرے ذرے سے عیاں نور ہے اس کا یارو، نور ہر شے میں ہے اس ذات کا پایا ہم نے، نور ہر شے میں ہے اس ذات کا پایا ہم نے، اپنا دل اپنے خدا سے ہے لگایا، الفت غیر سے دل اپنا چھڑایا ہم نے، ہم پہ افسوس ہے، افسوس ہے، حسرت حسرت، ہم پہ افسوس ہے، افسوس ہے، حسرت حسرت، اب بھی کر رہا ہے ہدایت کو نہ پایا ہم نے، اب بھی کر رہا ہے ہدایت کو نہ پایا ہم نے، اپنا دل اپنے خدا سے ہے لگایا ہم نے، الفت غیر سے دل اپنا چھوڑا ہم نے، الفت غیر سے دل اپنا چھوڑا، ایسے دنیا کے مشاغل میں ہوئے ہم مصروف، ایسے دنیا کے مشاغل میں ہوئے ہم مصروف، اپنے خالق کو ہی ہے دل سے بلایا ہم نے، اپنے خالق کو ہی ہے دل سے بلایا ہم نے، اپنا دل اپنے خدا سے
ہے لگایا ہم نے الفت غیر سے دل اپنا چھوڑا اب بھی آ جاؤ اگر باز کیے سے اپنے اب بھی آ جاؤ اگر باز کیے سے اپنے در توبہ ہے کھلا تم کو بتایا ہم نے در توبہ ہے کھلا تم کو بتایا ہم نے اپنا دل اپنے خدا سے ہے لگایا ہم نے الفت غیر سے دل اپنا چھڑایا ہم نے صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین کرام، اس فقیر گناہگار کے جد امجد شمس الفقراء ابو الرجاء مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی حمد ہم نے پیش کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم یا رب العالمین. میں نے یہ حمد اس لیے پڑھی اور پڑھائی کہ آج کے جمعۃ المبارک میں قرآن مجید کے آخری پارے کی سورۃ التکاثر کی میں نے تلاوت کی. اس میں جو مضمون باری تعالیٰ کی بارگاہ سے ملا ہے، اس پہ جو گفتگو مقصود ہے، اس حمد میں جو ہم نے پڑھی ہے اس طرف اشارات ہیں، توجہ دلائی گئی ہے. اس لیے میں نے یہ حمد پڑھی اور پڑھائی. سورۃ التکاثر میں پہلی آیت مبارکہ فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی حرص نے، مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت ایسی نہ رکھتے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّ عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر ضرور بے شک اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. یہ 8 آیات مبارکہ تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. اب اسے سمجھنا ہے، پھر عمل کی توفیق اللہ سے مانگنا ہے.
یہ جو وقت ہوتا ہے جمعہ کی نماز سے قبل، یہ حصول علم کا وقت ہوتا ہے۔ نماز عبادت ہے تو حصول علم بھی عبادت ہے، جو دین کے راستے میں ہو اور دین اور آخرت کے حوالے سے جو علم نصیب ہو اس کا حصول بھی عبادت ہی سے متعلق ہے۔ اور پھر نماز کے انتظار میں ہم بیٹھے ہیں تو نماز ہی کے اندر ہیں، حدیث پاک کے مطابق۔ تو یہ جو وقت ہوتا ہے، اگر اس وقت میں اللہ کے جو بندے آپ کی طرح آ جاتے ہیں، اللہ ہی لاتا ہے انہیں۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے، آپ کا بھی ہونا چاہیے، کہ کیا ہماری اپنی کوئی طاقت ہے کہ ہم حصول علم کے لیے نماز سے اتنی دیر قبل آ کر بیٹھ جائیں؟ یہ اللہ ہی لاتا ہے، اللہ ہی کھینچتا ہے، جس پر کرم فرما دیتا ہے۔ کیونکہ ابھی آپ سنیں گے کہ یہ جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے، کون سا؟ زندگی کا وقت، یعنی جو عمر کے لمحات، عمر کے سال ہمیں ملے ہیں نا، ہم کہتے ہیں سالگرہ، برتھ ڈے، تو اس پہ خوشی مناتے ہیں۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے آخرت کی طرف، ایک سال قبر سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ یعنی جو عمر ہم اپنے ساتھ لائے ہیں، جب وہ سال گرا ہوتا ہے تو ایک سال ہمارا کم ہو جاتا ہے۔ تو بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں اگر ہم جان جائیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے یہاں سورۃ کا تکاثر، جس کی میں نے تلاوت کی، وقت بہت کم ہوتا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ کچھ سمجھ لیں اس محدود وقت میں، جامع طور پر۔ وقت اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے۔ اب پہلی آیت کو لے لیجئے آپ، چلیے، بڑی مختصر ہے نا آیت، تو حروف بہت کم ہیں، الفاظ مختصر ہیں۔ فرمایا اللہ نے، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے غافل رکھا۔ تکاثر، کثرت، کثرت کا معنی اور زیادہ، اور زیادہ ہے نا، یعنی اور زیادہ، اس کو کثرت کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا ہے، یعنی تم کثرت کے چکر میں اتنے پڑ گئے کہ بارگاہ الہی سے تم غافل ہو گئے۔ دنیا طلبی میں، مال طلبی میں تم نے اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لیا کہ تم بھول گئے کہ تمہارا مقصد حیات کیا ہے، مقصد پیدائش، مقصد حیات کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ایک اور جگہ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، واضح کر دیا، فرمایا ہم نے نہیں پیدا کیا جنات کو اور انسان کو مگر اس لیے کہ ہماری عبادت کریں۔ یعنی انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے۔
بندگی اللہ تبارک و تعالی کی، رب معبود کی بارگاہ میں رکوع، سجود، قیام، عبادت، یہ فرمایا یہ ہے مقصد انسان کو دنیا میں بھیجنے کا. اور یہ نہ ہو تو پھر بیکار ہے. جانور میں اور انسان میں فرق واضح ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. حضرت انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، تو اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت بھی تو ہو. اشرف المخلوقات کا ہونا ظاہر بھی تو ہو، پتہ بھی تو چلے کہ انسان واقعی اشرف المخلوقات ہے. دوستو عزیزو، الہاکم التکاثر، سورۃ التکاثر کی پہلی آیت کریمہ اللہ فرما رہا ہے تمہیں کثرت نے مال کی، جاہ کی یا اولاد کی، کچھ بھی سمجھ لو، کثرت تو بہت ساری ہوتی ہے نا، جائیداد کی، کھیتی باڑی کی، جو بھی کثرت تم سمجھ لو، جو بھی چیز جس کی زیادہ سے زیادہ حرص، اللہ فرماتا ہے اس نے تم کو غافل رکھا ہے، تم غفلت میں پڑ گئے. یہ چیزیں اللہ سے غافل ہونے کے لیے نہیں پیدا کی اللہ نے، یہ چیزیں تمہاری ضرورت کے لیے پیدا کی کہ ان کو اپنے استعمال کے لیے پسند کر لو زندگی گزارنے کے لیے. مگر تمہاری زندگی میں اللہ کی بندگی کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، یاد الہی زیادہ ہونی چاہیے، رجوع الی اللہ واضح ہونا چاہیے، تب تو ٹھیک ہے. کیوں کہ دیکھیں نا، کھانا، غذا ضروری ہے جسم کے لیے، جسم کی پرورش غذا سے ہوتی ہے. اگر کسی کو آپ چند دن تک کھانا پینا نہ دو تو بالکل مرنے کے قریب ہو جائے گا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے بشریت کا تقاضا، جسم کا تقاضا کھانا پینا رکھا ہے. کھاؤ پیو رزق حلال میں سے، وہ جسم کی ضرورت ہے. تو اللہ نے منع بھی نہیں کیا، رسول نے منع بھی نہیں کیا، قرآن نے منع بھی نہیں کیا، حدیث نے منع بھی نہیں کیا. نبیوں نے بھی کھایا پیا، ولیوں نے بھی کھایا پیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی تو بغیر کھائے پیے رہتے تھے؟ نہیں، قرآن بتاتا ہے کہ نبی بھی کھاتا پیتا ہے، ولی بھی کھاتا پیتا ہے. مگر فرق کیا ہے کہ نبی کا کھانا پینا اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا. وہ کھانا پینا ضرورت کے مطابق کرتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے، تقاضا ہے جسم کے لیے. اب ایک ہے تقاضا روح. تقاضا روح جو ہے وہ بندگی اور یاد الہی ہے، وہ ذکر الہی ہے. اگر اس سے غفلت ہو جائے تو پھر یہ مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، کھیتی باڑی کی کثرت، جائیداد کی کثرت، پراپرٹی کی کثرت، کاروبار کی کثرت، دکانوں کی کثرت، سب بیکار ہے، سب بیکار ہے، ککھ بھی نہیں. یہ سب اس وقت صحیح ہے کہ جب اس کے اندر توازن ہو، بیلنس، اعتدال، کہ جو ضروری ہے کھانے پینے میں سے، مال و دولت میں سے وہ لے لو، اپنے لیے
اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، وہ لے لو. کوئی عالم، کوئی فاضل تمہیں اس سے روک نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے نہیں روکا. صحابہ کے پاس بھی مال و دولت ہوئی اور صحابہ کے پاس مال و دولت نہیں بھی ہوئی، دونوں باتیں. تو مال و دولت کا ہونا ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا تھا. وہ اسی طرح اللہ اور رسول کے عشق میں محو تھے. یعنی یوں سمجھ لو کہ ہاتھ کام میں اور دل اللہ میں. میرے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، رہو دست باکار اور دل بایار کہ حاصل محبت ہو اللہ کی. رہو دست باکار، ہاتھ کام میں لگائے رکھو اور دل اللہ میں لگائے رکھو، تب تو ٹھیک ہے. تب مال بھی ٹھیک ہے، اولاد بھی ٹھیک ہے، دکانیں بھی ٹھیک ہیں، مکانات بھی ٹھیک ہیں، جائیداد بھی ٹھیک ہے، کھیتی باڑی بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو سکتا ہے کہ جب دل اللہ کی طرف لگا رہے. جہاں غفلت آئی، ذرا غور سے سننا اس نقطے کو، دس از دا پوائنٹ. کیا جہاں غفلت آئی وہ چاہے اولاد کی وجہ سے آئی، بیوی بچوں کی وجہ سے آئی، مکانات کی وجہ سے آئی، کھیتی باڑی کی وجہ سے آئی، روپے پیسے کی وجہ سے آئی، سمجھ لو وہ دنیا ہو گئی، اس کا نام دنیا ہے. ورنہ تمہارے بیوی بچے، تمہاری مال و دولت اگر یہ اللہ کی راہ میں لگے ہوں، تم بھی لگے ہو، وہ بھی لگے ہوں، تو یہ سب کچھ مل کر اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. یہ دنیا نہیں کہلاتا، اس کو سمجھنا ہے. اللہ نے جو یہاں فرمایا الہاکم التکاثر، سورۃ التکاثر کا سلسلہ چل رہا ہے نا، تو اس میں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ بھائی تمہیں مال کی کثرت نے غافل رکھا. یہ غفلت بری بات ہے، یا غرور، اولاد کا غرور، جائیداد کا غرور، مال و دولت کا غرور، کوئی بھی غرور ہو. تو غرور کے لیے تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ رائی کے دانے کے برابر غرور دل میں آیا اور جنت کا داخلہ بند. نو انٹری فار پیراڈائز. حضور نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا رائی برابر اگر دل کے اندر غرور آیا. تو دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری جائیداد، ہماری کھیتی باڑی، ہمارا سب کچھ، کیا یہ ہمیں روکتا ہے اللہ سے؟ تو پھر تو بہت برا ہے. پھر تو لات مارو، پھر ڈرو اللہ سے، پھر لرزو کہ کیا بنے گا ہمارا، کیا ہوگا ہمارا، کیا عشر ہوگا ہمارا. اور اگر ایسا نہیں، بیلنس ہے، اللہ کی طرف دھیان برابر ہے، نماز کے وقت نماز ہے، روزے کے وقت روزہ ہے، عبادت کے وقت عبادت ہے، اللہ کی طرف دھیان بدستور ہے، دل لگا ہوا ہے اللہ میں، غفلت نہیں آئی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر چلے گا ضرورت کے مطابق، کیونکہ وہ بھی ضروری ہے نا. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہر دور کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، مگر ایک تقاضا ایسا ہے جو بدل نہیں سکتا، اور وہ ہے اللہ کی محبت. وہ پہلے بھی تھی، آج بھی ہونی چاہیے،
اور قیامت تک ہونی چاہیے. وہ تقاضا بدل نہیں سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اسے نہیں بھولنا. یعنی دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ریکوائرمنٹس. کسی دور کے اندر فلاں چیزوں کی ضرورت نہیں تھی تو نہیں تھی، آج کے دور میں ہے تو ہے نا. تو ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں مال و دولت کا ہونا ضروری ہے تاکہ بھیک نہ مانگنی پڑے. یا اپنے بننے کے بعد اولاد کو لاوارث، بے سہارا، بے کس، بے بس، بھوکا، ننگا چھوڑنا نہ پڑے. حدیث میں منع کیا گیا ہے اس کہ اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو محتاج نہ چھوڑو، کوشش یہ کرو. تو یہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، مگر یہ بھی تو فرمایا ہے نا کہ غافل مت رہنا اللہ سے. اگر یہ چیزیں تمہیں غافل کرتی ہیں تو پھر تمہارے لیے عذاب ہے، اس سے بچو. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. اب دیکھیے کیسی حقیقت کی طرف اللہ اشارہ فرما رہا ہے کہ تمہیں موت آ گئی، تم نکلے نہیں اس شکنجے سے باہر. یہ مال کی کثرت اور یہ غفلت، اس سے تم باہر نہیں آ سکے، اور تم نے قبر کا منہ دیکھ لیا تو تم نے کیا کمایا؟ تم نے کیا حاصل کیا؟ نفع کا سودا کیا یا نقصان کا؟ لاس ہوا یا پروفٹ؟ عقل مند کہے گا یہ تو لاس ہوا، کہ ساری زندگی میں اسی بھاگ دوڑ میں رہا، یہاں سے لے لوں وہاں سے لے لوں، یہاں سے جمع کروں وہاں سے جمع کروں. یہ تو سب صحیح ہے، مگر جو آخرت کے لیے جمع کرنا تھا وہ جمع نہ ہو سکا. سمجھ رہے بات کو؟ وہ جمع نہ ہو سکا. جو لے کر جانا تھا تو شاید آخرت، وہ تو نہیں ہے. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں آخری وقت. 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک فرمایا مال، ایک گھر والے، اور ایک اعمال. یاد رکھنا آپ 3 چیزیں، مال، گھر والے، بیوی بچے، عزیز و اقارب، یہ سب اہل خانہ ہو گئے، اور ایک عمل. فرمایا 2 چیزیں واپس آ جاتی، قبر میں تمہارے ساتھ نہیں جاتے، داخل نہیں ہوتے. 2 چیزیں کون سی؟ مال اور گھر والے. روتے پیٹتے واپس آ جائیں گے گھر والے بھی، ہے نا. 3 دن تک سوگ بھی ہوتا رہے گا، چلو یہ بھی صحیح ہے. مال بھی واپس آ جائے گا، دوسروں کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. فرمایا جو چیز ساتھ جائے گی وہ تمہارے اعمال ہے. عمل، تمہارا نیک عمل، تمہاری نیکیاں، خیر، یہ قبر کے اندر تمہارے ساتھ اتر جائیں گے، جس کو تم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ مادی شکل میں نہیں ہوں گی نا. مال تو تم کو نظر آتا ہے، گھر والے تم کو نظر آتے ہیں، مگر عمل تمہیں نظر نہیں آتا. وہ تو تم نے اللہ کے پاس بھیج دیا. والباقیات الصالحات، اللہ نے فرمایا باقی رہنے والی نیکیاں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. فرمایا جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک اچھی ہیں، ثواب میں بھی اور امید میں بھی. امید بھی اچھی رکھو اس کے لیے. باقی رہنے والی یعنی جو تم نے اللہ کے پاس بھیج دیا، ورنہ تو سب یہاں رہ جائے گا. پھر کیا فرمایا؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ہاں جلد جان جاؤ گے، ہاں جلد جان جاؤ گے. یعنی فرماتے اللہ کہ ابھی تو تمہیں پتہ نہیں چل رہا نا، تم خوب اچھل رہے کود رہے ہو، غفلت میں پڑے ہو اور عیش و آرام میں رہ رہے ہو. ابھی تم نے نہیں جانا، جان جاؤ گے، جان جاؤ. یہ جاننا یا تو ہوگا نزا کے وقت،
کیونکہ جب عالم نزع ہوتا ہے نا بندے پر، اس وقت بھی کچھ چیزیں اس کے سامنے گھوم رہی ہوتی ہیں، آخرت والی، مستقبل والی، اس کو وہ دیکھتا ہے. اس کے پاس بیٹھنے والے نہیں دیکھ سکتے، مگر جانے والا دیکھتا ہے. اچھی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے اور بری کو بھی دیکھ لیتا ہے. ایک تو وہ وقت ہوتا ہے، اور ایک قبر کا وقت، کہ قبر کے اندر جب تک کہ قیامت نہ آئے جنت و دوزخ کے مشاہدات بھی اس کو ہوتے رہیں گے. تو فرمایا اللہ نے جان جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، فرمایا ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو پھر یوں غفلت نہ کرتے نا. مال کی محبت ایسی نہ رکھتے کہ جو تمہیں غافل کر دے، ایسی نہ رکھتے. تم مال ہوتا تمہارے پاس، منع نہیں ہے. اولاد رکھتے تم، منع نہیں ہے. مکان رکھتے تم رہنے کے لیے، منع نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کھیتی باڑی تم کرتے کھانے پینے کے لیے، منع نہیں ہے. کون منع کر رہا ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا ان چیزوں کے اندر تم اللہ سے غافل تو نہیں ہو رہے کہیں؟ یہ دیکھنا ہے. تمہارے اعمال میں کوئی فرق تو نہیں آ رہا، یہ دیکھنا ہے. فرمایا جان جاؤ گے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے. یعنی مرنے کے بعد کوئی جھلک آ سکتی ہے. ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے. دیکھیں علماء نے یقین کے 3 درجے بتائے ہیں. علم الیقین، علم ہونا، خالی علم، خبر بس، پتہ چلنا بس. ایک تو یہ. ایک عین الیقین، دیکھ لینا، اس کو کہتے ہیں مشاہدہ، آبزرویشن، کہ تمہیں نظر آ جائے اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے. یہ عین الیقین ہے. ایک ہے حق الیقین، وہ یقین کا اعلیٰ مرتبہ کہ بالکل اس پر یقین کامل ہو جائے دیکھنے کے بعد، حق الیقین. اب اللہ نے یہاں فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین، تم یقین کا جاننا اگر جانتے، خبر تمہیں ہوتی اس بات کی، ذرا تم سوچ بچار کرتے تو پھر ایسا نہ کرتے. لیکن فرمایا ثم لترونها عین الیقین، ہاں ضرور تم مشاہدہ بھی کر لو گے. کچھ تو قبر کے بعد، قبر کے اندر نظر آئے گا، کچھ عالم نزع میں نظر آئے گا، اور باقی جو کچھ ہے وہ آخرت کے میدان محشر میں نظر آ جائے گا. وہاں دیکھ لو گے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا پھر بے شک اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ یہ جو نعمتیں تم کو اللہ نے دنیا میں دی تھیں، جن میں تم اچھل کود رہے تھے، بتاؤ ان نعمتوں کا حساب دو. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک قول ہے کہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا، عمل نہ ہوگا. آج تو عمل ہے، آج کوئی حساب تم سے نہیں مانگ رہا، آج تو خالی تم کو بتایا جا رہا ہے، اور کل تمہارے پاس عمل کا موقع نہیں ہوگا، اس وقت حساب لیا جائے گا تم سے. لاؤ بتاؤ کیا کچھ تم نے نعمتوں کو کہاں استعمال کیا، کس طرح استعمال کیا، کیوں کر کیا، وہ بتاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ ٹھنڈا پانی اور چھاؤں، اس کا بھی حساب ہوگا. گرمیوں میں ہم ٹھنڈا پانی پیتے نا، یخ پانی، اس کا بھی حساب ہوگا کہ تم کو ٹھنڈا پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا، بتاؤ. تو تم نے ٹھنڈا پانی پی کر کبھی اللہ کا شکر کیا؟ خیال آیا تمہیں کہ تمہارے دل کے اندر جو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے، تری پہنچ رہی ہے، اس پر بھی میں اللہ کا شکر کر لوں؟
یہ جو سایہ تم کو اللہ نے دیا گرمی میں، چھاؤں، شیڈ، اس پر بھی تم نے شکر کیا اللہ کا؟ جب گرمی ہوگی حشر کی اس وقت تمہیں اس کی قدر ہوگی کہ دنیا میں تو مجھ کو بڑی اچھی چھاؤں ملی تھی، ایئر کنڈیشن، پنکھا، ہوا، سایہ درختوں کا، یہ سب ٹھیک ہے، مگر پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کی قدر تم نے کیا کی؟ کیا لائے تم ہمارے پاس؟ بتاؤ۔ حدیث پاک ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت مطرف تابعی ہیں، ان کے والد عبداللہ صحابی ہیں۔ حضرت مطرف اپنے والد حضرت عبداللہ صحابی ان سے روایت کرتے ہیں کہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہو یقرأ الہاکم التکاثر، اور آپ سورہ تکاثر تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ جو ابھی آپ نے سنی نا سورہ تکاثر، میں نے ابھی پڑھی، یہی یعنی ایک وقت تھا، اس وقت جب وہ نبی پاک کی خدمت میں آئے تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ التکاثر تلاوت فرما رہے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی، حضور نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ دیکھیں کیسا نقشہ فرمایا حضور نے، یہی ہوتا ہے نا دنیا میں، میرا مال میرا مال، میرا نہ بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں میرا مال۔ بھئی یہ بھی دنیا میں آپ دیکھتے یا نہیں دیکھتے ہو؟ بتاؤ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو۔ ایک تو وہ ہے جو آپ کا اپنا مال ہے، ایک وہ ہے جو آپ چھینتے ہو کسی سے، ایک وہ ہے جو آپ قبضہ کرتے ہو کسی پر، اس کو بھی آپ اپنا مال کہہ لیتے ہو۔ ڈرتے نہیں اللہ سے؟ خوف نہیں کرتے اللہ کا؟ حضور نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم یہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال۔ قال، فرمایا وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، اور مگر اے انسان تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، وہ تھا تیرا مال، کھا لیا اڑا لیا ہو گیا ختم۔ او لبست فابلیت، اور یا تیرا لباس جو تو نے پہن کر پھاڑ دیا، گلا دیا، ختم ہو گیا، وہ تھا تیرا۔ او تصدقت فامدیت، اور یا خیرات کر کے تو نے آگے بڑھا دیا، وہ تھا تیرا، جو تو نے اللہ کی راہ میں دیا نا وہ تو نے آگے بڑھا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت فرما رہے تھے سورۃ تکاثر، اور یہ فرمایا کہ بھئی انسان کے پاس ہے کیا؟ جو تھا وہ تو اڑا دیا، ختم کر دیا، جو لباس تھا پہن لیا، گلا دیا، پھاڑ دیا، اور جو تمہارے پاس تھا اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو خرچ کر دیا، وہی پہنچ گیا تمہارے لیے، اللہ کے پاس وہ باقی ہے، اسی کو تم پاؤ گے اپنے لیے، اسی کا تم کو فائدہ نفع پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو دنیا میں میرا کہنے کا مقصد یہ گفتگو کو سمجھتا ہوں وقت کی کمی کے باعث کہ مال دولت اولاد کھیتی باڑی جائیداد یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی، اور یہ ضرورت بھی ہے، اس سے روکا نہیں گیا ہے، مگر بتایا یہ گیا ہے، اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے کہ اللہ سے غافل نہ رہنا۔ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ہے سمجھایا ہو، سلطان باہو فرماتے ہیں جو دم غافل ہے وہی دم پھر کافر ہے، ہمیں مرشد پاک نے یہ سمجھایا۔ ایک بڑے بزرگ گزرے قادریہ سلسلے کے، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم کو وقت ملا ہوا ہے نا، اس کو غنیمت سمجھو اور اس سے فیض لو، سبق حاصل کرو، نہ جانے کب آنکھیں بند ہو جائیں۔ یہ جو فتنہ اور فساد ہے نا، اس کی بہت بڑی وجہ مرنے کا خوف نہ ہونا ہے، جو میں سمجھتا ہوں، میرا اپنی بات بتا رہا ہوں، اپنا تجزیہ، اپنے کامنٹس۔
کہ فتنہ فساد، یہ جو لوٹ مار، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے مرنا نہیں ہے۔ اگر خوف ہوتا مرنے کا تو ڈر آتا، بندہ ڈرتا کہ مرنا بھی ہے، جواب بھی دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، تو پھر تھوڑا سا خوف آتا۔ مگر جب خوف نہیں رہا تو پھر سب کچھ فتنہ فساد چل رہا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے تم کو صحت دی، تندرستی دی، مال دیا، جائیداد دی، اولاد دی، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ حضرت میاں محمد بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ آزاد کشمیر میں گزرے ہیں، مزار شریف ان کا وہاں ہے میر پور میں، سیف الملوک ان کا بڑا مشہور کلام ہے، پنجاب میں بہت ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ آپ کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں صدا نہ حسن جوانی رہی، صدا نہ صحبت کیا فرما رہے، کہہ رہے ہیں حسن جوانی صدا نہیں رہتی ہے نا، صدا نہیں رہے گی یہ جوانی، اور یہ حسن جو ہے یہ بھی صدا نہیں رہے گا۔ ایک وقت آتا ہے کہ حسن والوں کو پھر کوئی پوچھتا نہیں، ایک وقت آتا ہے کہ جوانی ختم ہو جاتی ہے پھر کوئی پوچھتا نہیں۔ صدا نہ حسن جوانی رہلی، صدا نہ صحبت یاراں، یہ یاروں کی صحبت یہ بھی صدا نہیں رہے گی۔ دیکھو نا، جب ہم مریں گے تو جتنے لوگ دنیا میں ہمارے ساتھ ہاتھ پکڑ کر چلا کرتے تھے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلا کرتے تھے، ایک ساتھ گھوما کرتے تھے، چائے پیا کرتے تھے، کھانا کھایا کرتے تھے، سیر تفریح کیا کرتے، یہ سب ادھر رہ جائیں گے۔ یہ یاروں کی صحبت رہ جائے گی نا یہاں؟ کون سا یار ہے جو قبر میں کودے گا؟ بتاؤ، نہیں نا، وہ کود کے کرے گا بھی کیا؟ نہیں کودے۔ صدا نہ حسن جوانی رہندی، صدا نہ صحبت یاراں، صدا نہ بلبل باغاں بولے، صدا نہ باغ بہاراں۔ میاں محمد بخش قادری فرماتے ہیں یہ بلبل جو ہے ہمیشہ نہیں بولے گی باغ میں، یہ بھی مر جائے گی بیچاری، بول بول کر کوکو کرتے کرتے چلی جائے گی، ہے نا؟ بلبل ترانے گاتے گاتے ختم ہو جائے گی، ہمیشہ نہیں بولے گی۔ صدا نہ بلبل باغاں بولے، صدا نہ باغ بہاراں، اور باغ بھی ہمیشہ بہار پر نہیں رہے گا۔ یہ جو موسم ہوتے ہیں نا، سردی کے، گرمی کے، خزاں کے، بہار کے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے پیدا کیے ہیں کہ کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے۔ دیکھ لو کیسے بدلتے ہیں موسم، ایسے بدلاؤ آئے گا، تو بدلاؤ کی طرف بھی توجہ رکھو آپ، ہے نا؟ صدا نہ بلبل باغاں بولے، صدا نہ باغ بہاراں، ہمیشہ تو اسپرنگ کا موسم نہیں رہے گا نا، کبھی آٹم بھی آئے گا، خزاں بھی ہوگی، پتے بھی گریں گے درخت سے، ہے نا؟ تو اس پر بھی دھیان رکھو۔ چنانچہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی سورۃ التکاثر میں جو ہم کو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بھئی دنیا میں تو ہم کو رہنا ہی ہے، پانی میں رہ کر مگرمچھ سے بیر تو ہو نہیں سکتا، ہے نا؟ مال بھی کمانا ہے، وہ ضروری بھی ہے، اہل و عیال پہ بھی خرچ کرنا ہے، ضروری بھی ہے، خیر و خیرات کرنا ہے، ضروری بھی ہے، یہ تو سب چیزیں ہیں، مگر اصل مقصد اللہ نے فرمایا کہ تم کو مال کی طلب کہیں اللہ سے غافل نہ کرے، مال کی کثرت اللہ سے غافل نہ کرے۔ جو چیز اللہ سے غافل کرنے والی ہے وہ دنیا ہے، ورنہ یہ دنیا نہیں ہے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں مولانا محمد جلال الدین رومی کا، پھر ختم کرتا ہوں، یاد آ رہا ہے، فرما رہے ہیں آب در کشتی ہلاکے کشتی است، فرما رہے ہیں جو کشتی ہوتی ہے نا پانی میں چلتی ہے، سب جانتے ہیں نا، بوٹ، فرمایا اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی کیا ہوگی؟ ڈوبے گی۔
پانی اگر اندر داخل ہو جائے تو کشتی کیا کرے گی؟ ڈوبے گی. آب در کشتی ہلاکے کشتی اس، اور آب اندر زیر کشتی پشتی است. فرما رہے ہیں کہ جو پانی کشتی کے نیچے نیچے رہے گا نا وہ کشتی کا مددگار ہوگا. اب یہی ہوتا ہے نا، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے یا پانی کے نیچے؟ اوپر. پانی اس کو چلاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ پانی اندر آ گیا تو جہاز بھی ڈوب جاتا ہے. بڑے بڑے جہاز ڈوب گئے. تو یہ مثالیں جو اللہ والے ہمیں سکھاتے ہیں قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں، کہ دنیا میں تو رہنا ہے، پانی کے اندر رہنا ہے، مگرمچھ کے ساتھ رہنا ہے، مگر بچ کے رہنا ہے، سنبھل کے رہنا ہے. اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کا جو ہم نے بیان سنا اس کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.